اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الاخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ کیا فوج حسینی کے جوانان ہنسی تھے، کیا فوج حسینی کے جوانان ہنسی تھے، کیا زاہد و ابرار تھے، کیا صاحب دین تھے، آگاہ دل و اہل وفا اہل یقین تھے، غنچہ دہن مہر لقا ماہ جبیں تھے، ایک ایک کے مرکز پہ فدا ہوتی ہیں زہرا، عاشور سے بس آج تلک روتی ہیں زہرا، حقہ کے عجب فوج تھی فوج شہ ابرار، حقہ کے عجب فوج تھی فوج شہ ابرار، جن لوگوں کا عباس دلاور سا علمدار ہم شکل پیمبر تھا اس فوج کا سالار، مختار وہ مختار تھا جو خلق کا مختار، ایسا کسی سردار نے لشکر نہیں پایا، ایسا کسی سردار نے لشکر نہیں پایا، لشکر نے کبھی اس طرح افسر نہیں پایا، وہ عاشق صادق تھے وہ تھے مومن کامل، دی تھی انہیں خالق نے تمیز حق و باطل، کیا ہوش تھا کیا فہم تھی کیا عقل تھی کیا دل، کیا حسن سے طے کر گئے وہ عشق کی منزل، محراب عبادت خم شمشیر کو سمجھے، جادہ وہ مسافر دم شمشیر کو سمجھے، مقبول خدائے دو جہاں تھے وہ جوان مرد، مر جانے پہ سرگرم تھے اور زیست سے دل سرد، ایک ایک جری دفتر کونین میں تھا فرد، تابندہ تھے خورشید کی صورت رخ پرگرد، ایسا کسی تسبیح کو کب دانے ملے ہیں، ایسا کسی تسبیح کو کب دانے ملے ہیں، کس شمع کو اس طرح کے پروانے ملے ہیں۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام حسین ابن علی ابن ابی طالب پر، مظلوم کربلا پر، شہید کربلا پر، اور 72 کی اس سپاہ پر کہ جن کے عہد و پیما اپنے مولا سے اتنے خالص ہیں، جن کے جذبے اتنے خالص ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز انہیں ہیچ نظر آتی ہے اور وہ بقا کے راستے اور امام حسین کے ہدایت کے راستے کو چن چکے۔ مظلوم کربلا کے چاہنے والوں، عزاداران مظلوم کربلا، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں اس عظیم مصیبت کا جو محمد و آل محمد کے گھرانے پر 7 محرم کو آئی۔ یہ وہ دن 7 محرم کے جب پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم میرے مولا فرماتے ہیں عمر ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملا، اس نے حکم دیا کہ ہمارے اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ۔ یہ وہ مصائب حسین جو کہ خود حسین ابن علی کی زبانی، حسین الزبان حسین جو کہ ہمارا عنوان ہے، جس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، پہلی محرم سے اور عشرہ محرم میرے مولا کی ہی زبانی، میرے مولا کے فضائل و مصائب آپ عزاداران کی خدمت میں ولایت ٹی وی کے توسل سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام مظلوم فرماتے ہیں کہ 7 محرم کو ابن سعد کا خط عبید اللہ ابن زیاد کا خط اسے ملا، اس نے حکم دیا کہ ہمارے اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ، ہمیں ایک قطرہ آب نصیب نہ ہو۔ اس غیر انسانی عمل کے لیے انہوں نے خلیفہ کے قتل کو دلیل بنایا۔ ابن سعد نے اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی فوج سے 500 افراد نہر فرات پر مامور کر دیے، حکم دیا کہ میرے اصحاب میں، امام مظلوم فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں سیدہ کے لال پر، میرے مولا خود فرماتے ہیں کہ کب ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا کے بچوں کا ساتھ لے جانا، معصوم بچوں کا اس قافلہ میں ہونا ایک عظیم راز رکھتا ہے۔ اس پیاس کا راز بھی کبھی نہ کھلتا اگر یہ ننھے ننھے بچے، یہ امام مظلوم کے چھوٹے چھوٹے سپاہی قافلہ میں ساتھ نہ ہوتے، کیونکہ
ان بچوں نے بتا دیا کہ فوجی اشقیاء کس قدر درندہ صفت لوگ تھے کہ جو انسانیت کے معیار سے بھی گر چکے تھے۔ پیاس کا یہ راز کھلا جب 7 محرم کو پانی کے کوزے خالی ہیں اور بچے بے آب کربل کی تپتی ریت پر گرتے جاتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ ظالمین ان کے سامنے اپنے کوزے بھرتے ہیں اور پانی گراتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور سادات کے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں تمہیں یہ پانی نہ ملے گا کہ تم حسین کے بچے ہو، ہم تمہیں پانی نہ پینے دیں گے۔ تو یہ پیاس کا ایک راز ہے جو قیامت تک کے لیے ظالمین کو بے نقاب کر گیا۔ امام مظلوم فرماتے ہیں کہ اس نے 500 افراد کو نہر پر معمور کیا، میرے اصحاب میں سے کسی کو پانی تک پہنچنے نہ دیا جائے یہ حکم دیا۔ ایک شخص جو پانی کے نزدیک پہرے پر کھڑا تھا، اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، یہ آج اپنے رسول کے ہر فرمان کو بھول چکے۔ اب عاشور قریب ہے، مصائب امام حسین اس قدر ہیں کہ ظالمین کا ذکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، ان کا کردار کھل کے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آج کسی عزادار کو ضرورت نہیں کہ وہ کہیں سنے، بلکہ خود بیٹھ جائے کسی کونے میں اپنے امام کے مصائب کو یاد کرے تو وہ گریہ ہی کرتا جائے گا کہ یا حسین آپ پہ جتنی مصائب آئے اس دنیا میں آج تک کسی پہ نہ آئے، قیامت تک کسی پہ اتنا ظلم نہ ہوگا کہ جو کربل میں رواں رکھا گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ پانی کے پہرے پر کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھتے بڑے بے شرمی سے کہا، بے ادبی کی امامت کی شان میں اس نے کہا، حسین اس پانی کو دیکھ رہے ہو کتنا صاف و شفاف اور میٹھا پانی ہے، لیکن خدا کی قسم تو مرتے مر جائے گا لیکن اس سے ایک قطرہ نہ پی جائے گا۔ یہ کسے کہہ رہا ہے؟ جن کی میراث کوثر ہے، جن کے بابا حوض کوثر سے خود مومنین کو سیراب کریں گے، یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ امام کو پانی نصیب نہ ہوگا۔ یہ جملہ اس کے شقاوت سے بھرے دل سے برآمد ہوا تھا، مجھ پر بہت گراں گزرا۔ میں نے بد دعا کی، امام نے فرمایا خدا اسے تشنگی کی حالت میں موت دینا، کبھی اس کی بخشش نہ فرمانا۔ جب ہمارے لشکر پر پیاس کا غلبہ ہونے لگا تو میں نے بھائی عباس کو حکم دیا 30 سوار اور 20 پیادہ افراد کے ساتھ نہر کی جانب جاؤ تاکہ پیادے سوار افراد کی پناہ میں پانی بھر سکیں۔ وہ گئے اور رات کے وقت کچھ مختصر سے جنگ کے بعد اپنے مشکیزیں بھرنے میں کامیاب رہے اور خیمہ کی جانب لوٹ آئے۔ امام حسین ابن علی نے یہی 7 محرم لشکر کوفہ پر حجت تمام کی، ان سے گفتگو کی، بندش آپ جب کر دی گئی، میرے اصحاب کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا کہ حسین پر جتنی بڑی مصیبت لائیں گے، تشنگی ہوگی، بچوں کی پیاس ہوگی، خواتین بھی ساتھ ہیں، حسین کے اصحاب میں بغیر کھائے پیے جنگ کی کوئی قوت نہ رہے گی، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے، یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ یہ فوجی اشقیاء کا سوچنا تھا کہ بغیر کھائے پیے اس تیز تند دھوپ میں، کربل کی اس صحرا میں جب معصوم بچے بلکنے لگیں گے تو حسین باطل کے آگے سر جھکا دے گا۔ یہ نہیں جانتا حسینیت کا نعرہ ہیہات من الذلہ کا نعرہ ہے۔ وہ محنتیں جو 1,24,000 پیغمبروں نے کی، وہ دین جو کہ حسین کے نانا کے گھر میں پروان چڑھا، یہ کیسے ممکن ہے جس دین کے لیے بابا علی مرتضیٰ نے قربانیاں دیں، جس دین کے لیے بھائی حسن نے قربانیاں دیں، جس دین کے لیے مادر فاطمہ زہرا نے قربانیاں دیں، اس دین کو حسین آج کیسے یتیم ہونے دیں، کیسے اس امت کو یتیم چھوڑ دیں؟ آج اس دین کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر یہ دین اسلام حسین ابن علی اور ان کے خانوادہ اور ان کے اصحاب باوفا کے خون سے ہی سیراب ہوتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے، ہم ابد تک کے لیے اس دین اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو حسین کو یہ منظور ہے۔ بندش آپ نے میرے اصحاب کی مشکلات میں اضافہ فرما دیا۔ مولا فرماتے چونکہ ہمارے ساتھ بچے اور خواتین بھی تھیں، اس لیے اصحاب نے مشقت سے حاصل شدہ پانی انہیں دے دیا، خود پیاس برداشت کرتے رہے۔ یہ پیاس لشکر کوفہ کے آمنے سامنے آ کر ان سے بات کرنے کا موجب بنی۔ نیز جن افراد نے مجھے کثیر تعداد میں خطوط بھیج کر میرے آنے اور میری بیعت کر کے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے اشتیاق کا اظہار کیا تھا، ان کے سامنے میرے مولا نے پھر سے اپنا تعارف کروایا۔ مولا فرماتے دوبارہ تعارف کروا کر ان پر حجت تمام کرنے کا باعث بنی۔ یہ پیاس بھی کربلا کے
اس عظیم معرکے میں موجب بنی کہ ان لوگوں پر، ظالمین پر حجت تمام کر دی جائے۔ جب یہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہوں، جب عذاب الہی ان پر نازل ہو، تو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم حسین سے جنگ کر رہے ہیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ جب ہم ظلم روا رکھے ہوئے تھے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تمام تر حجتیں میرے مولا آقا ان پر تمام کرتے ہیں۔ اس وقت مولا فرماتے میں نے اپنی تلوار پر سہارا لے رکھا تھا، بلند آواز میں لشکر کوفہ کو مخاطب کیا، ان سے کچھ سوالات پوچھے۔ انہوں نے تمام سوالات کے مثبت جواب دیے اور میری تائید کی۔ یہ آقا ہیں، مولا ہیں، میرے مولا مظلوم کربلا امامت کی شفقت کی بنا پر پھر بھی چاہتے ہیں، امام ہیں، کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑ سکتے اس امت کو، کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی ہدایت کی چنگاری اسے اپنی جانب بلا لوں، حجت تمام کر دوں۔ امام مظلوم بارہا اپنا تعارف کرواتے ہیں، بارہا بتاتے ہیں میرے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی، میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تم مانتے ہو کہ خطوط لکھے ہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، نہیں مانتے تو مجھے واپس جانے دو۔ ہر طرح سے انہیں موقع دیا کہ یہ امام کے قتل سے باز رہیں۔ اگر امام حسین کے اور تمام تر اصحاب امام حسین کے جو کہ حق پر ہیں، انہیں ناحق قتل کر دیا گیا اور بے گناہ خون سے اپنے ہاتھ آلود کر لیے، تو یہ روز حشر تک عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور میدان حشر میں بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں شرمندہ اور رسول خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گے۔ تو جو کوئی اس شرمندگی سے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جو کوئی شفاعت رسول کا اب بھی طلبگار ہے، تو اسے بتا دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں نے ان سے کچھ سوال کیے جس کے جواب مجھے مثبت انداز میں ملے، تو میں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ جواب ملا ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ حسین پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ جانتے ہیں، اور آپ سب کو بھی عرض کر رہی ہوں کہ یہ نہ کہیے گا کہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ نہیں جانتے تھے وہ کس پہ ظلم کر رہے، وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان تو تھے۔ مسلمان کا فقط نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، یزیدی کردار وہ کردار ہے کہ جو اپنے ہی وقت کے امام کے لیے مصائب و علام کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، جیسے ان لوگوں نے کیے۔ مولا فرماتے تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو رسول اللہ میرے جد ہیں؟ جواب ملا ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول خدا کے نواسے ہیں۔ مولا فرماتے تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بابا ہیں؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو فاطمہ زہرا بنت پیمبر بنت محمد مصطفیٰ میری والدہ ہیں؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام جس امت کی خاتون ہیں، مسلمان خاتون ہیں، تمام خواتین سے افضل ہیں، رسول اللہ کی زوجہ ہیں، میری جدہ ہیں، جو اس دین اسلام کو اتنا بلند مقام دے گئیں، اپنا مال و دولت اس دنیا پر اس دین پر قربان کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ خدیجہ بنت خویلد اس امت کی پہلی مسلمان خاتون میری جدہ ہیں؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا ہیں؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو جعفر طیار علیہ السلام میرے چچا ہیں؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو یہ تلوار جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ رسول اللہ کی تلوار ہے؟ کیا نہیں جانتے ہوں گے؟ کیا اس تلوار کو نہیں پہچانا ہوگا؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو یہ امامہ جو میرے سر پہ ہے یہ رسول اللہ کا امامہ ہے؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ اس امت میں سب سے پہلے علی علیہ السلام ہی تھے جو رسول اللہ کے ناصر و مددگار، اسلام لائے تھے اس امت کے درمیان، علم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ عالم، اور حلم و تحمل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حلیم اور بردبار، اور ہر مومن مرد و زن کے ولی ہیں؟ کیا تم یہ جانتے ہو؟ لشکر کوفہ نے ان سوالوں کا بھی مثبت جواب دیا۔ یہ تمام تر سوالات جو امام حسین نے ان کے سامنے رکھ دیے، تمام تر سوالات کا جواب مثبت آیا۔ یہ تمام حقائق جانتے ہیں، یہ امام حسین ابن علی کو پہچانتے ہیں۔ یہاں معلوم ہوا عزاداران مظلوم کربلا اپنے وقت کے امام کو جاننا اور ہے، ان کی معرفت اور ان کا حق معرفت ہونا اور ہے۔ امام فرماتے ہیں اہل کوفہ سے یہ اعتراف کروانے کے بعد میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا پھر تم کس بنا پر میرا خون
बहाना हलाल समझते हो, जबकि मेरे वालिद महशर में हौज़ रसूलुल्लाह के मालिक होंगे और लोगों को इस हौज़ से इस तरह हाँकेंगे जैसे ऊँटों को पानी से हाँका जाता है। नीज़ रोज़े जज़ा लवाल हमदी उन्हीं के हाथों में होगा। लश्कर कूफा में मौजूद एक गिरोह के पास इन कवी दलाइल का कोई जवाब न था, लेकिन वो कमाल शकावत से कहने लगे, जो तूने कहा है हम जानते हैं, इस तरह के मुनकर नहीं, लेकिन फिर भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। जालिमीन के किरदार की हकीकत आया है, ये जानते हुए रसूलुल्लाह के फ़र्जंद हैं, ये जानते हुए जनाब सैयदा के पिसर हैं, ये जानते हुए इमाम अली इब्न अबी तालिब के फ़र्जंद, ये जानते हुए जाफ़र तैयार से क्या निस्बत है, ये जानते हुए कि इस्लाम के लिए इमाम की और इमाम के खानवादा की क्या खिदमत हैं, ये कहने लगे कि तू प्यास की शिद्दत से लुक़माए अजल बन जाए। इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की जा रही है, बेअदबी की जा रही है। कहने लगे हम जानते हैं इसके मुनकर नहीं, लेकिन फिर भी तुझे नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि तू प्यास की शिद्दत से लुक़माए अजल बन जाए। खैमे में मौजूद मस्तूरात मेरी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर उनकी बर्दाश्त के बंद टूट गए, उनके सदाएं गिरिया कानों से टकराने लगी। जब नवासा रसूल को अपने फ़ज़ाइल ख़ुद बयान करने पड़े, जब वो वक्त आ जाए कि इमाम वक्त को ख़ुद बताना पड़े कि मैं तुम्हारा इमाम हूँ, मैं तुम पे ये हक़ रखता हूँ और तुम मुझ पे ज़ुल्म करने से बाज रहो, ये वो आलम है कि ख़याम हुसैनी में शुरुकुल गिरिया आहो बका बीबियों के रोने की सदाएं बुलंद हो गईं। मैंने भैया अब्बास और अली अकबर को इन्हें खामोश करवाने का हुक्म दिया, इन्हें खामोश करवाओ, खुदा की कसम अभी उन्हें आगे जाकर बहुत रोना है। मौला हम जानते हैं कि जहाँ आपका इम्तिहान शुरू है 10 मुहर्रम के असर के बाद जनाब ज़ैनब का और जनाब उम्मे लैला का, बीबी रुबाब का, बीबी उम्मे फरवा का, मैं कुर्बान जाऊँ शहज़ादी उम्मे कुलसूम का, शहज़ादी सकीना बिन्तुल हुसैन का एक अजीम इम्तिहान शुरू होगा। उससे भी बड़ा इम्तिहान और जिहाद जो जंग करबला में हुई, जो जिहाद करबला में हुआ, उससे अजीम जिहाद अभी सैयद सज्जाद को करना है। मुसाइब इतने हैं अज़ादारान मज़लूम कि हम चाहकर भी तमाम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते। 7 मुहर्रम वो दिन है जब करबला की तपती रेत पर आले रसूल पर पानी बंद कर दिया गया। बच्चे अल अतश की सदाएं देते हैं, पानी के कूज़ों को देखते हैं, शायद कोई कतरा आब इसमें रह गया हो। मौला हुसैन इब्न अली इस प्यास के लिए आपको एक पैगाम दे गए, ऐ मेरे शियो, जब भी ठंडा पानी पियो मेरी प्यास ज़रूर याद रखना। मैंने अभी अर्ज़ की थी जब मौला गाजी को भेजा गया कि कुछ पानी लाया जाए, चंद प्यादों के साथ और कुछ सवारों के साथ तो पानी लेने के लिए गए। कहा कि ख़वातीन और बच्चों को सैराब किया जाए। जो थोड़ा बहुत आब मुयस्सर आया उसमें भी यही कहा कि नन्हे बच्चों की प्यास को देखा जाए। आपने सोचा अज़ादारान मज़लूम कि हुसैन किस दिन के प्यासे हैं, आपने सोचा कि अब्बास किस दिन से प्यासे होंगे, जनाब ज़ैनब किस दिन की प्यासी होंगी। हम तो कह रहे हैं 7 मुहर्रम से पानी की बंदिश हो गई, लेकिन ये कितना गहरा राज है कि मेरे मज़लूम इमाम बाबुल लवाए जबल फज़ शहज़ादी ज़ैनब व कुलसूम जब ये बच्चों की प्यास का सोचते होंगे तो इनकी अपनी प्यास का क्या आलम होगा कि इन्होंने खुद एक कतराए आब से भी खुद को सैराब न किया। अज़ादारान मज़लूम करबला, मैंने आपके सामने पेश किया प्यास का वो मंज़र। काफ़िला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफ़िला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। अज़ादारान मज़लूम करबला, सैयद शुहदा ने अबुल फ़ज़ल अब्बास को पानी के लिए भेजा और मेरे मौला फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी लअलम अस्हाबन औफ़ा मिन अस्हाबी, खुदा की कसम मेरे इल्म में मेरे असहाब से ज़्यादा वफ़ादार असहाब नहीं है। मेरे मौला फरमाते, वला अहलु बैती अबर्रू औफ़ा मिन अहलि बैती, और ना किसी के घर वाले मेरे घर वालों से ज़्यादा नेक किरदार हैं। आज मुझे आपके सामने
وفاداروں کے سردار، نیک کرداروں کے سردار، باب الحوائج ابو الفضل جو کہ جناب سکینہ کی آس ہیں، جو کہ حجاب ام المصائب ہیں، جو کہ امیر المومنین کی دعاؤں کا ثمر ہیں، جو نماز تہجد میں مولا حسین کی نصرت کے لیے مانگے گئے ہیں۔ آج مجھے اس وفادار ابو الفضل عباس کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن کے لیے میں کہوں گی عباس نور قلب چاہے لافتہ کا ہے، عباس نور قلب چاہے لافتہ کا ہے، یہ اس کا آئینہ ہے جو چہرہ خدا کا ہے، یہ اس کا آئینہ ہے جو چہرہ خدا کا ہے۔ تاریخ میں اسی کا تو عباس نام ہے، تاریخ میں اسی کا تو عباس نام ہے، جس کی نظر نجف کی ہے اور دل کربلا کا ہے۔ ابو الفضل وہ ہیں کہ مولا کائنات کی نگاہ عباس پر کہ اے عباس آپ کربلا میں میرے حسین کی نصرت کریں گے، وقت شہادت جہاں میرے مولا کائنات اپنے تمام اولادوں کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہر کسی کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہیں ابو الفضل عباس کا ہاتھ میرے مولا حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ عباس آپ کو حسین پر فدیہ ہونا ہے۔ ہمارا سلام ہے جناب ام البنین پہ کہ انہوں نے شیروں کی پرورش کی ہے کہ میرے امام پر قربان ہو جانا، حسین پر قربان ہو جانا۔ فاطمہ زہرا کے لال بہت افضل ہیں، میں تمہاری زندگی کی دعا نہیں کرتی، لیکن یہ کہ میرے مولا پر فدیہ ہونا۔ جناب ام البنین سامنے آئیں تو کہا میرے مولا علی نے حسن ذرا حسین کو قریب آنے دو، ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ دھاما، ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا، جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دے کر آواز دی بیٹا میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا، لیکن تجھے حسین کے حوالے کیا، میں کربلا میں نہ ہوں گا مگر جب حسین نرغائے آدھا میں گر جائے تو میرے حسین پر قربان ہو جانا۔ عزاداران مظلوم کربلا سمجھے مولا کائنات کی نگاہ عباس پر، جناب ام البنین کی نگاہ عباس پر کہ میرا عباس جائے گا یہ قافلہ فاتح لوٹے گا، جب تک عباس زندہ ہیں حسین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ شہزادی سکینہ کی نگاہ ابو الفضل عباس پہ، میرے چچا پانی لینے جائیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پانی نہ آئے۔ جناب زینب نے تمام بیبیوں کو پردوں کی ضمانت دی ہے، جب تک عباس زندہ ہیں کسی بیوی کے سر سے ردا نہ چھنے گی، جب تک علمدار لشکر حسینی موجود ہے فوج اشکیاء میں کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویوں کی جانب قدم بڑھائے یا ان خیموں کو کوئی جلا پائے۔ سب کی نگاہیں عباس پر، جناب ام کلثوم کی نگاہ عباس پر کہ میرا مولا عباس نے کہا کہ کل میں آپ کی جانب سے فدیہ ہو کے جاؤں گا۔ جب جناب زینب اون محمد کو قربان کریں گی، جب ام لیلا علی اکبر کو قربان کریں گی، جناب ام رباب علی اصغر کو قربان کریں گی، میں آپ کا فدیہ بن کے جاؤں گا۔ جہاں بی بی ام فروہ یتیم امام حسن شہزادہ قاسم کو قربان کروں گی، ابو الفضل جناب ام کلثوم کی جانب سے پیش ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے مولا ابو الفضل عباس نے دست ادب جوڑ کر امام مظلوم سے کہا آقا اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس کیسے جانے دوں؟ انت حامل اللوائی، تم میرے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ جب تک سردار زندہ رہتا ہے کبھی دشمن کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ حملہ کر دے، لشکر کے حوصلے بلند رہتے ہیں، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ ابو الفضل نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، جس کا میں سردار ہوں؟ یہ سننا تھا۔ مولا ابو الفضل عباس نے شہزادی سکینہ سے کہا کہ مجھے آقا حسین سے اجازت جہاد طلب کر دیجئے۔ شہزادی سکینہ نے بھی کہا چچا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، کچھ پانی لا دیجئے۔ سادات کے بچوں کو آس ہے۔ خیام حسینی میں بھی سکینہ نے بھی بچوں کو ضمانت دے دی۔ اب میرے امو عباس جائیں گے پانی لینے، یقین ہے، امید نہیں ہے، یقین ہے عباس۔ آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی
ابصاری بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج ابوالفضل ادرکنی. ہمیں یقین ہے جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تو ہم یہ ورد کرنے لگتے ہیں کہ مولا غازی ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑیں گے، کہ جو فاطمہ زہرا کے لال کو دشت کربلا میں تنہا نہ چھوڑے، کیسے ممکن ہے کہ حسین کے عزاداران کو کسی مصیبت میں تنہا چھوڑ دے. پس جناب سکینہ مشکیزہ لائیں، غازی ابوالفضل مشکیزہ لیے، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے. جناب سکینہ تمام بچوں سے کہتی میرے چچا گئے ہیں، میرے امو عباس گئے ہیں، اب تو پانی ضرور آئے گا. غازی ابوالفضل میدان میں آئے، میرے مولا نے فوجوں کو بھگایا، فرات تک پہنچے، گھوڑا فرات میں ڈالا. ایسا نہیں تھا کہ فرات تک پہنچ نہیں سکتے، یہ شیر خدا کے شیر ہیں عباس. فرات میں پہنچے، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی بھری، چلو میں پانی لے کر اس پانی کو پھر سے بہا دیا. کیا یاد آیا؟ بچوں کی پیاس اور سید الشہداء کے سوکھے ہوئے لب. یہ فتح ہے اپنے نفس کے مخالف. امام مظلوم کی پیاس، اہل حرم کی پیاس یاد کر کے جب خود دریا میں ہے، آپ کا رہوار دریا میں ہے، آپ کا چلو پانی سے بھرا ہے لیکن آپ اسے بہا دیتے ہیں. تو ہم اسی لیے میرے مولا ابوالفضل عباس کو وفاداروں کا سردار کہتے ہیں، نیک کرداروں کا سردار کہتے ہیں. عباس نام ہی ایسا ہے کہ وفا ان کو ہی جچتی ہے. ہم جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں السلام علیکہ المطیع اللہ ولی رسول ولی امیر المومنین، یہ ابوالفضل ہیں. فرات سے پلٹ کے چلے، تھوڑی دیر گزری، شہزادی زینب نے میرے مولا حسین سے پوچھا کہ مجھے بھیا عباس نظر نہیں آتے، کیا وہ وقت آ گیا؟ میرے بابا علی نے کہا تھا کہ میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. بابا علی نے ان بازوؤں پہ بوسے دیے تھے اور کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. اب جب کہ مجھے عباس نظر نہیں آتا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت آ گیا. اب میرے مولا حسین جو چلے، پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے خیام کی جانب آ رہے ہیں. بچے آگے بڑھے، شہزادی سکینہ آگے بڑھی استقبال ابوالفضل کے لیے. خیام سے بچے باہر آ گئے. شہزادی سکینہ نے سوچا علم آ گیا، علمدار بھی ہوگا، مشق سکینہ پانی سے بھری بھی ہوگی. میں بچوں کو سیراب کروں گی، میں بتاؤں گی کہ چچا پانی لے آئے. عزاداران مظلوم، یہ وقت ہم قیامت تک نہیں بھول سکتے. آج بھی جب مجالس میں شبیہ عالم برآمد ہو تو دل ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. ہر دل کی یہ صدا ہوتی ہے آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا. حیدر سے دل حیدر قرار نہ آیا. وا محمدہ وا علیہ.